اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم رضی اللہ بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کا ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کیا۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم رضی اللہ سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم رضی اللہ نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار رائنا نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کے وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا، ادھر سے ابو سفیان کا گھوڑا دوڑتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تکن کی گہری اثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شبخون ماروں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اکرمہ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا۔ تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی ہی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملہ سے منہ موڑ رہا۔ خالد اور اکرمہ وہی کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میرے تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کے موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کا جواب دیا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں، ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا، کیا میں مسلمانوں کا ان قیاقوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کے پہاڑی کے مغرب اور سلف کے پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اس سے پلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اس جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کا خیمہ گاہ تھا۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پہ لانگے، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار رستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے لڑکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا۔ تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا، اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کے سوائے ذلت اور کچھ نہ ملے گا۔ ابو سفیان کا دل معصرے سے اٹھ چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پلانگے جا سکتی تھی اسی اونٹ میں تھا، جیسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لی تھی، ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قامت شخص عمرو بن عبد بھی تھا، جس کا داغ اس کے جسامت کے بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کی تیلائی کے لیے جا رہے ہو۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا، سب سے پہلے میں خندق پہ لاؤں گا۔ اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے سواروں سے کہا، کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلا میرا گھوڑا خندق کو پلانگے؟ عمرو بن عبدو نے کہا، نہیں عمرو، اکرمہ نے کہا، پہلے میں جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کے باغ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی لگام اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے یہ جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلے قریش کے بہت سے لشکر دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہی تھی۔
तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पाँव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पीछे पाँव ऐन किनारे पर लगी। घोड़ा रफ्तार के ज़ोर पर आगे चला गया। उसकी अगली टांगें दोहरी हो गई। उसका मुंह ज़मीन से लगा। अकरमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और अकरमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अकरमा। अकरमा ने पीछे देखा। उमरो बिन उब्दो का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। उमरो रकाबों पर कड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतनी वज़नी सवार के नीचे घोड़ा खंदक पलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां अकरमा का घोड़ा था। उमरों की घोड़े की टांगें ऐसे दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लड़क गया। उमरों घोड़े की पीठ से लड़क कर कलाबाजियाँ खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर उमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अकरमा के दो सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आकर दोनों सवारों ने अपने घोड़ों के पीठें खाली कर दी और उनके गर्दनों पर झुकी हुई थी। दोनों के घोड़े खंदक पलांग आए। अहल कुरैश के लश्कर ने दाद व तहसीन के नारे लगाए। उस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अकरमा के दो और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को ईड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक पलंग आए। अकरमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज़ में कहा, कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ। तुम में जो सबसे ज़्यादा बहादुर है उसे ले आओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सब को कत्ल कर देना। खुदा की कसम हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों के इज्तिमागाह में कलबली बपा हो चुकी थी। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक अबूर कर ली है। मुसलमान तुम्हारे इम्तहान का वक्त आ गया है। होशियार खबरदार, दुश्मन आ गया है।